السلام علیکم آپ صاحب. وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ سمیہ رضا ہے اور میں سمیہ رضا. پاکستان سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے. میرا ایک مسئلہ ہے کہ جس وقت سردیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں، تو مجھے بہت شدید سردی کی وجہ سے نزلہ زکام اور بخار جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ویسے تو کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے جو ہے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ برداشت نہیں ہوتا، جسم کا ٹمپریچر کم رہتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت لمبا لمبا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جس وقت صبح کا ٹائم یا رات کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ تر تیمم کر لیتی ہوں. دن کے ٹائم میں جس وقت میری اچھی کنڈیشن ہوتی ہے تو میں وضو بھی کر لیتی ہوں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے بجائے میں وضو میں جب چہرہ وغیرہ تو دھو لیتی ہوں اور سر کا اور مسح کر لیتی ہوں، لیکن یہ جو میرے ہاتھ اور پیر ہیں اس سے مجھے بہت سردی چڑھتی ہے. تو میں یہ کرتی ہوں کہ وضو میں منہ وغیرہ دھو لیتی ہوں، ہاتھ اور منہ دھو لیتی ہوں، لیکن جب کونیوں تک کا ہوتا ہے تو کونیوں کا اور پیروں کا جو ہے وہ مسح کر لیتی ہوں، یعنی گیلا ہاتھ پھیر لیتی ہوں اس کے اوپر. تو کیا اس طریقے سے میرا وضو جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے؟ تو برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے کنفرم کیجیے گا. کافی دنوں سے میں اس میں تھی کہ آپ سے جو ہے سوال کروں. اور تیمم کرتے کرتے بھی بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ دل نہیں چاہتا، یہی ہوتا ہے کہ وضو کیا جائے، لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں شدید سردی میں اور اس میں مجبور ہو جاتی ہوں. تو یہ کوشش کرتی ہوں کہ وضو جو ہے وہ میرا وضو کروں اور جن حصوں پہ مجھے زیادہ سردی چڑھتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے اوپر مسح کر لوں. تو پلیز مجھے ذرا کنفرم کر دیجیے گا. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. دیکھیے، صرف سردی جو ہے، صرف سردی کی وجہ سے آپ پاکستان میں رہتی ہیں غالباً، یا ہندوستان میں جہاں بھی رہتی ہیں، جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں -20-25 ڈگری وہاں پر ٹمپریچر ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ اگر بیماری، کوئی ایسی بیماری ہے کہ زخم لگا ہوا ہے اور آپ اس اعضاء کو دھو نہیں سکتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ چہرہ آپ دھو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی آپ نے لیا ہوگا، ہاتھوں میں ہی پانی لیا ہوگا بہن آپ نے، اور چہرے پر لگایا ہوگا. تو جب آپ چہرہ دھو سکتی ہیں تو ہاتھوں پہ تو پانی لگا ہی ہوگا نا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہاں تک پانی دھونے میں کوئی بیماری ہو جائے گی، اگر ٹھنڈا پانی ہے تو آپ گرم کر لیں، گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے، اور پانی سے دھونے کے بعد پھر آپ اپنے جسم کو خشک کر لیں. تو اور ہیٹر وغیرہ استعمال کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں، اب انڈیا پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں تو گھروں میں گیس بھی چلتی ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیں. یہ بہت سارے ایسے حکم ہیں جو کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور اب نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. نمازوں کو ضائع کرنے سے، میری ایک پہلے بھی ویڈیو آئی ہے وضو کے بارے میں، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بس مجرد آپ نے پانی ڈال لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ارے بھائی، مجرد پانی ڈالنے سے وضو نہیں ہوتا، نیت کرنی ہوگی. اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ کھڑے ہو کر استطاعت رکھتے ہیں نماز پڑھنے کی، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، مجھے کھڑے ہو کر نماز نہیں، میں بیٹھ نہیں سکتی، میں مطلب رکوع نہیں کر سکتی یا مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. ارے بھائی، تو کھڑے ہو کر آپ نماز قیام کریں اور پھر رکوع اور سجدے میں آپ بیٹھ جائیں، بے شک وہ تو چلے گا. لیکن اگر استطاعت ہونے کے باوجود آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور کھڑے ہونے کے لیے پورا دن آپ کھڑے ہو کر ماشاءاللہ کچن میں کام کرتی ہیں، تو نماز کے لیے 5 منٹ کا قیام واجب ہے، پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو میری دوسری ویڈیو ہے، اسے بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. رہا یہاں جو وضو کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اگر وضو کا کوئی عضو زخمی ہو تو اس زخم پر یا تو پٹی بندھی ہوگی یا پھر بغیر پٹی کے ہوگا. اگر اس پر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے تو صحیح آزاد ہو کر
پٹی پر مسح کیا جائے گا، اور اگر مسح کر لینے کے بعد تیمم کی ضرورت نہیں رہتی. یہاں تو اگر آپ نے مسح کر لیا ہے تو پھر اس پہ تیمم کی ضرورت نہیں ہے. پٹیوں پر مسح کرنے کے متعلق جتنی بھی احادیث سے مروی ہیں وہ سب کی سب اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، سوائے ایک حدیث کے جسے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں. تابعین عظام اور اس کے بعد والے فقہاء کا قول ہے. اس کے ساتھ ہمیں جو ابن عمر کی روایت کی گئی ہے، پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ابن عمر نے وضو کیا، ان کی ہتھیلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے ہتھیلی اور پٹی پر مسح کیا اور باقی کو دھو دیا. وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ثابت ہے. لیکن اگر زخم ننگا ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے دھویا جائے، اور اگر دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر مسح کرنا ممکن ہو تو مسح کرنا واجب ہے، اور اگر ایسا کرنا ناممکن ہے تو اس پر نہ تو مسح کیا جائے اور نہ ہی دھویا جائے. پھر جب وضو کر لے تو وہ تیمم کرے. پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ علماء کا موقف یہ ہے کہ زخم یا تو ننگا ہوگا یا پھر چھپا ہوا ہوگا. اگر زخم ننگا ہو تو اسے دھونا واجب ہے، اور اگر مشکل ہو تو پھر اس پر مسح کیا جائے، اور اگر مسح کرنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے. یہ ترتیب ہوگا. اور اگر کسی ایسی چیز سے زخم پیدا ہو جس سے چھپانا جائز ہے تو اس پر صرف مسح کیا جائے، اور اگر چھپا ہوا ہونے کے باوجود اس پر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو پھر ننگا ہونے کی صورت کی طرح زخم پر تیمم کیا جائے گا. اسی طریقے سے شیخ ابن باز سے پوچھا گیا اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو مسح کیا جائے، اور ننگا اگر ہو تو اس کی طرف سے تیمم کیا جائے گا. شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر میرے ہاتھ پر کوئی سوئی والی جگہ سے خون نکلنے کی بنا پر اس جگہ کو صاف کر کے اس پر پٹی لپیٹ دے، اور جب اسے اتاروں تو خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. صرف رات کے وقت خون بند ہوتا ہے، پٹی ہاتھ پر لپٹی رہتی ہے. کیا وضو کرتے وقت میرے اس پٹی پر مسح کرنا جائز ہے؟ شیخ نے جواب دیا، زخم پر باندھی گئی پٹی نہیں کھولی جائے گی، اور خاص کر جب پٹی اتارنا نقصان دہ ہو اور خون نکلنا شروع ہو جائے تو اس حالت میں پٹی اتارنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں آپ کو خطرہ ہے. اس لیے آپ اسے اس طرح رہنے دیں، اور جب وضو کریں تو جس ہاتھ پر پٹی نہیں اسے دھوئیں، لیکن جس پر پٹی بندھی ہے ہاتھ بھگو کر اس پٹی کے اوپر مسح کرنا ہی کافی ہوگا. ضرورت کی بنا پر جتنی دیر بھی یہ پٹی موجود ہے مسح کرنا ہی کافی ہوگا. کئی اوقات یا کئی ایام تک ایسے ہو تو پٹی کے لیے شرط نہیں کہ وضو کر کے باندھی جائے گی یا وضو کے بعد باندھی جائے گی یا وضو سے پہلے. صحیح ہے کہ اگر بغیر وضو ہی پٹی بندھی جائے تو چاہے وہ زخم بعد میں لگا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. حاصل کلام یہ ہوا کہ پٹی بندھی رہنے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ مصلحت کی بنا پر اس کا باقی رہنا متعین ہے، اور جب ہاتھ دھویا جائے تو پٹی پر مسح کیا جائے. یہ شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ ہے. تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ وہ اعضاء، پہلی بات تو یہ کہ آپ گرم پانی کا استعمال کریں، دوسرے یہ کہ یہ سستی نہ برتیں. اس میں وضو آپ کے اوپر نماز فرض ہے. اب ذرا سی کوتاہی سے اچھا پیروں کے لیے تو آسانی ہے نا، ایک مرتبہ آپ دھو لیں گرم پانی سے، پھر اس پر موزے چڑھا لیں، پھر موزے پر آپ 24 گھنٹے مسح کرتی رہیں. تو اس میں کیا آسانی ہے دین میں. اللہ تعالیٰ آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان